جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ فارن آفس نے 3 ہفتے کی مہلت کیوں مانگ لی؟ ایسا کیا ہوگا کہ 3 ہفتے کے بعد عدالت میں جو کاغذات پیش کیے جائیں گے اس کے بعد کیا ثابت ہوگا کہ امیونٹی حاصل ہے یا نہیں؟ طارق عظیم صاحب، ہوگا کیا 3 ہفتے بعد؟ کیونکہ خاصا مسئلہ گمبھیر تو بار بار دکھائی دے رہا ہے، لیکن پیچیدہ بھی لگ رہا ہے اب کچھ ایسے معاملات آگے۔ دیکھیں 3 ہفتے بعد وہی ہوگا جو 3 ہفتے پہلے ہونا تھا۔ امیونٹی حاصل ہے نہیں؟ امیونٹی بالکل حاصل نہیں ہے جی، میرا خیال صاحب نے بہت کلیئر کر دیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بڑی صاف بات کی ہے، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی، انہوں نے کھل کے بات کی ہے۔ دیکھیں، ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی دفعہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی ہوتے ہیں۔ جہاں پہ ایک ریمنڈ ڈیوس ہے، وہاں پہ 10 پاکستانی جو ہیں اس کو بچانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا تو امریکہ کے پاکستان سے زیادہ امریکہ کے وفادار ہیں یا کوئی ذاتی مفاد ہے اس میں۔ اب میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ نے بھی سنا ہوگا، کئی آپ اخبارات بھی لکھ رہے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کیری لوگر بل میں 50 ملین انہوں نے جو تھا پروجیکشن پہ رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ اب بات آ گئی جناب آپ کے ان بندے کی ہونے کی۔ یہ میرے پاس خط پڑا ہوا ہے پچھلے سال 20 جنوری کا، جس میں انہوں نے خود امریکن ایمبیسی نے فارن آفس کو خط لکھا تھا کہ ایک بندہ ہے ریمن ایلن ڈیوس، جس کو آپ نان ڈپلومیٹک جو ہے وہ آپ آئیڈینٹی کارڈ ایشو کریں۔ اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے، کسی نے بات نہیں کی کہ یہ ایک ڈپلومیٹک سٹاف پہ ہے۔ 2 دفعہ یہ بندہ پکڑا گیا ہے پشاور میں، اب جا کے وہاں پہ اس نے قتل کیے۔ اب یہ بھی نہیں مجھے پتا کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ اور لوگوں کو بھی قتل کر چکا ہو۔ خدا جانے کہاں یہ اسپیشل ایجنٹ نے کیا کیا کام کیے ہیں، جو فوٹوگرافز نکلی ہیں۔ باقی کام کورٹ کا ہے، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو ایویڈنس سامنے جو پبلکلی آیا ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں، اس میں کہ ایک پرابلم ضرور آتی ہے کہ جب فارن آفس اس پہ ہیزیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگوں کو شک پڑتا ہے کہ شاید کوئی دال میں کچھ کالا ہے، حالانکہ بات بڑی کلیئر ہے۔ ایک چیز جو کل فارن جو ہے میگزین جو ہے، جو کہ بڑا مشہور میگزین ہے، اس میں ایک بات کل انہوں نے لکھی جو کل کی انہوں نے آئی ہے کہ جناب اس میں کہ جی ایک 11 نکاتی ایک جو تھا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا 2008 کے اینڈ میں، جو کہ حکومت نے کیا تھا، جس میں 2-3 چیزیں ایگری کی تھی۔ اب اس میں تو حکومت نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم نے کوئی ایگری کیا یا نہیں کیا۔ میں فارن پالیسی میگزین جو آپ جانتی ہیں بہت اہم میگزین ہے، یہ اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2-3 چیزیں ایگری کی تھی۔ اس میں نمبر 1 کہ جو بھی بندہ امریکن یہاں پہ پوسٹڈ ہوگا اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو لائسنس اس کو امریکہ میں ایشو ہوا ہے اس کو، یعنی ٹو کیری گنز اینی ادر تھنگ، وہ لائسنس یہاں پہ وہ ہے وہ لاگو ہو جائے گا، اس کو پاکستانی لائسنس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ جب کیری صاحب کہتے ہیں کہ ہم لے کے آئیں گے اور ہم آپ کو ڈاکومنٹس ہمارے پاس ایسے ہیں، یہ معاہدہ دونوں گورنمنٹس کے درمیان ہوا، یہ میگزین کی آپ مثال دے رہے ہیں۔ فارن پالیسی میگزین ہے، آپ کے جو بھی اس وقت سن رہے ہیں ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کو، اگر فارن پالیسی میگزین پہ چلے جائیں تو کل کا آرٹیکل یہ چھپا ہوا ہے۔ تو گورنمنٹ اس پہ ڈینائی کر بھی سکتی ہے نا کہ ہم نے ابھی تک میرا خیال شاید اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوا، شاید 1-2 دن میں یہ چیزیں باہر آ جائیں۔ بہرحال اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ سامنے وجہ نظر آتی ہے کہ وہاں پہ جب کیری صاحب کہہ رہے ہیں یا اوباما کہتے ہیں کہ اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے اور ہم ڈاکومنٹ لے کے جا کے بتائیں گے ان کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے، تو شاید اس طرف وہ اشارہ کریں۔ بہرحال یہ بندہ جو ہے ایک صرف سمپل سی بات ہے، جو بھی بندہ یہاں پہ ایکریڈیٹڈ ہوتا ہے فارن آفس کے ساتھ، اس کے پاس ایک ہوتا ہے کارڈ ہوتا ہے یا اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ان کا۔ ہمارا جو اپنا ایکٹ ہے، میں یہ کہتا چلوں 61 کنونشن ہو یا 63 کنونشن ہو، ہمارا ایک اپنا ایکٹ ہے 1972، اس کا آرٹیکل 4 جو ہے وہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو تو فائنل اتھارٹی جو ہے لائز ود فارن آفس، اور ان کا جو سرٹیفکیٹ ہوگا وہ اٹ وڈ بی کنکلوسو اینڈ بائنڈنگ، کنکلوسو اینڈ بائنڈنگ، یعنی کہ اس میں کوئی آپ اس پہ جرا بھی نہیں کر سکیں گے۔ جی باسی صاحب، یہ 3 ہفتے لگتا ہے ہمیں کچھ ایسے ہی لیے مانگے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا وقت ہے پوری قوم کے اوپر اور پوری ملک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ساورنٹی کو جو ہے وہ ثابت کریں۔ یہ وہ وقت ہے اور اس میں حکمرانوں نے اہم کردار ادا کرنا ہے۔ جہاں تک بات رہے گی اس کیس کی اور اس کیس کو کس طرح پنجاب حکومت نے بنا کر اور پنجاب پولیس نے بنا کر عدالت میں بھیجا ہے، اس میں کسی طریقے سے کوئی چھوٹی سی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کلو نہیں چھوڑا کہ کسی جگہ کے اوپر یہ بات ثابت کی ہے کہ اس نے سیلف ڈیفنس کے اندر یہ فائرنگ نہیں کی، بلکہ انہوں نے دانستہ طور کے اوپر ان 2 بندوں کو مارا ہے۔ اور ایک بندے کے بارے میں تو پتا چلا ہے کہ 50 میٹر کا فاصلہ تھا جب اسے ہٹ کیا گیا۔ اب 50 میٹر کے فاصلے کے اوپر جب وہ بھاگ رہا ہے، اس کو بندہ ہٹ کر رہا ہے اور نشانے پہ گولی لگ رہی ہے، تو یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے طارق عظیم صاحب فرما رہے ہیں، یہ بندہ کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال اس میں ہے جو نکل کے سامنے آئیں گی باتیں، اور یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کیس کی حد تک، جہاں تک میں آپ سے یہ آپ کو انشور کرتا ہوں کہ
کہ پنجاب پولیس کی طرف سے کیس جو ہے وہ مضبوط ہے. لیکن ہم نے کچھ سنا ہے، ایسی خبریں بھی سنی کہ اس کو جیل میں بڑی سہولیات دی گئی ہیں، ڈی وی ڈی، ریفریجریٹر، لیپ ٹاپ اس کو پرووائڈ کیا گیا ہے. منسٹر نے بھی کر دی، سیکرٹری جو ہے ہمارے ہوم سیکرٹری جو ہے انہوں نے بھی کر دی، اور پنجاب حکومت نے بھی کر دی کہ کوئی کسی قسم کا اس کو سہولیات نہیں دی گئی اور عام قیدی کی طرح اسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. سمسام بخاری صاحب، آپ نے جو گفتگو سنی طارق عظیم صاحب کی اور جو حوالہ دے رہے ہیں وہ فارن پالیسی میگزین کا جو حوالہ دے رہے ہیں، لیکن ایک بات اس میں جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 1972 میں جو فائنل اتھارٹی ہے وہ فارن آفس ہے، وہ جو پیش کرے گا عدالت اس کو مانیں گی. تو پھر 3 ہفتے پھر اسی لیے لیے آپ نے کہا آپ کی پارٹی کا موقف کلیئر ہے. 3 چیزیں ہیں آسمان، 3 چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ وہاں پہ واقعہ ہوا اینڈ وی آل تھنک کہ کولڈ بلڈڈ مرڈر تھا، کوئی سیلف ڈیفینس والا، کم از کم مجھے تو کوئی شک نہیں. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فارن آفس، آپ کے سابقہ وزیر خارجہ بڑی محترم شخصیت ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ کہہ چکے ہیں کہ اس کو استثناء حاصل نہیں ہے. فارن سیکرٹری نے کہا ہے کہ اس کو استثناء حاصل نہیں ہے. یہ جس فارن میگزین میں یہ جو آرٹیکل آیا ہے، وہ جو حوالہ دیا گیا جو معاہدے کا جو آیا ہے، یہ طارق عظیم صاحب نے ابھی پڑھا ہے، میری تو نظر سے بھی نہیں گزرا. میں ابھی پروگرام کے بعد ان سے ریکویسٹ کروں گا، اس کی کاپی لے لوں گا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ کوئی ایسا معاہدہ پاکستان کی اور امریکہ کی حکومت میں ہوا ہوتا تو شاید مجھے بھی پتا ہوتا، پھر کیبنٹ کو پتا ہوتا، لیکن اگر مجھے نہ بھی ہوتا تو شاہ محمود قریشی صاحب کو تو یقینی طور پہ پتا ہوتا. تو صحیح نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس اپنے کچھ چیزیں ہیں جو میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی تو میں کھل کے نہیں بتا سکتا. سن تو لیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معاہدہ اگر ہوا ہے تو بٹوین 2 آفیسز ہوا ہوگا نا، تو پھر فارن آفس بھی ہوگا. اگر یہ پتا ہوتا تو پھر ذمہ دار لوگ ایسا کیوں کہتے؟ اب یہ ان کا حق ہے کہ وہ ڈیفینس میں جائیں. اس چیز کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ اس نے قتل کیے ہیں یا نہیں کیے، کوئی بندہ جن نہیں آ کے مار گیا، اسی نے بندے مارے. انہوں نے کہا کہ ہم ایسے شواہد دیں گے جس سے اس کی امیونٹی ثابت ہو. وہ دیکھنی ہے عدالت نے، اور اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ فارن آفس کا اس میں رول ہوگا. فارن آفس جو کہے گا وہ عدالت کو اس پہ کرنا پڑے گا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو امیونٹی ہے یا فارن آفس یہ بات امیونٹی کی بات تو کلیئر ہوگی، وہ سب کو سمجھ آ گئی. لیکن ایک پاسبلٹی یہ کہا جا رہا ہے عدالت سزا دے دے گی، امریکہ مانگے گا جی آپ ہمیں دے دیں، ہم یہی سزا اپنے ملک میں اس کو دیں گے. کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ دیکھیں نا، یہ کون سے ملک کے اندر یہ سفارتکاری، کیسی سفارتکاری ہے؟ یہ اگر سفارتکار یا آپ ڈپلومیٹ ہی مان لیں ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے کس کو اجازت ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر سے گزر جائے اور خون کی ندیاں بہا دیں؟ یہ تو کسی کو اجازت یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، اور یہی تو ساورنٹی ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ اور قوموں میں ہوتا کیا ہے، ملکوں میں ہوتا کیا ہے؟ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایگریمنٹ شاہ صاحب کو نہیں معلوم، کیبنٹ کو بھی نہیں معلوم. میرے بھائی میں کہتا ہوں شاہ صاحب کو بھی نہیں معلوم، کیبنٹ کو بھی نہیں معلوم ہے. پرویز مشرف کو معلوم ہے. دیکھیں نا، اس کو جو معلوم ہوتا تھا وہ اس کی کیبنٹ کو معلوم نہیں ہوتا تھا. جو زرداری صاحب کو معلوم ہے وہ شاید کیبنٹ کو معلوم نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں اب زیادتی والی بات پریشان نہ ہو. دیکھیں نا صاحب کی بات اور تھی، نہیں دیکھیں نا زرداری صاحب، میں ایک مثال دیتا ہوں شاہ صاحب، ایک مثال دیتا ہوں، مثال میں لیتا ہی نہیں، مثال نہ دیں، میں نے پھر بات کرنی ہے. دیکھیں نا، ڈرونز اٹیک کے اوپر یہ مجھے بتائیں ایگریمنٹ ہے قوم کو کہ نہیں؟ ڈرونز اٹیک کے اوپر ایگریمنٹ ہے ان کا؟ اگر ہے تو کیا کیبنٹ نہیں؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وکی لیکس میں آ گیا نا، وکی لیکس میں تو آیا کہ جی آپ ہمیں ڈرون دیں، آپ خاموش رہیے، ڈرون ہمیں دے دیں، ہم اس پہ جو بھی ہوگا. کیا وکی لیکس کی اگر ہر بات صحیح ہے تو پھر تو بہت کام خراب ہے. سر اس میں بہت ساری اہم باتیں ہیں اور بھی انکشافات آئے جو سنسنی خیز انکشافات تھے. اس وقت تفریق کی بات نہیں کرنی چاہیے، اتحاد کی بات کرنی چاہیے. ایک بات سے خدا جانے یہ میرے دونوں بھائی متفق ہوں یا نہ ہوں، یہ جس حالات میں جس دورائے پہ ہم کھڑے ہیں یہ بائی چوائس نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے جو امتحان کا آج آپ کا جو امتحان ہے، 2 چیزیں ہیں، یا آپ وہی کر لیں. یہ آج وہ حالات نہیں ہیں کہ either you are with me with us or you are not with us. تورا بورا بننے کے لیے تیار ہو جائے جو ہمیں ماضی میں دھمکیاں دی گئی. تورا بورا اللہ نہ بنائے تو کوئی نہیں بنتا، جو لینڈ آف لا ہے اس کے مطابق عمل درآمد ہوگا. ہم نے بات تو کی امیونٹی کے حوالے سے، اور دوسری اہم بات بھی ہوگی کہ کیا امریکہ اس کو لے جا سکتا ہے. لیکن ایک اہم بات جو اس وقت تبصرے ہو رہے ہیں، تجزیے بھی ہو رہے ہیں اس حوالے سے کہ کوئی امریکن اہم شخصیت پاکستان میں بھی آ سکتی ہیں اور عوام سے خطاب کریں گے، اور جس کے بعد صدر صاحب کچھ معافی بھی دے سکتے ہیں. اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے طارق عظیم صاحب سے، لیکن مختصر سے بریک کے بعد.